بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 دسمبر 2025 جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج کی خبروں کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی فسادات وہاں پہ پھوٹنے کا خدشہ ہے، جو انڈیا کی طرف سے وہاں پہ دنگا فساد کرانے کا باقاعدہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ بات کریں گے ناظرین افغان شہریوں کی بے دخلی کے حوالے سے۔ پورے ملک سے افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں چونکہ کیمپس زیادہ ہیں، 43 کیمپس ہیں افغان مہاجرین کے، مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، تھانوں سے باقاعدہ جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، انفارم کیا جا رہا ہے کہ افغان شہری رضاکارانہ طور پہ خیبر پختونخوا سے نکل جائیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ایران سے بڑی تعداد میں افغان شہریوں کو دوبارہ نکالا جا رہا ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ جبکہ F-16 طیارے جو پاکستان کو دیے گئے ہیں، پاکستان کا اس پہ انحصار کم ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ان کی جو کنٹرول ہے F-16 طیاروں کا وہ کہیں اور پہ ہے، ریموٹ کنٹرول۔ پاکستان کے لیے آگے اس کو لے کے جانا بڑا مشکل ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے، اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہوگی۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین بنگلہ دیش میں اگست 2024 میں وہاں پہ ریولوشن آیا، جو حقیقت میں ایک انقلاب ہوتا ہے۔ کوٹا سسٹم پہ عوام نے مظاہرہ کیا، جو اسٹوڈنٹس تھے ڈھاکہ یونیورسٹی کے، انہوں نے مظاہرے کیے اور شدت اختیار ہو گئی۔ ان احتجاج میں عوام نے بھرپور شرکت کی۔ لاکھوں لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ان کی حمایت میں، جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی حمایت میں نکل پڑے۔ اس کے بعد ناظرین مختصراً 1400 جانوں کا جو نذرانہ بنگلہ دیش کے عوام نے پیش کیا، حسینہ واجد کی حکومت ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ ختم ہو گئی۔ حسینہ واجد نے پوری بربریت قائم رکھی اور اقتدار سے تب تک نہیں گئی جب تک اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اب میری جان کو خطرہ ہے۔ 1400 افراد کی جانیں وہ ساتھ لے کے گئی۔ اس دوران ناظرین اب نئی حکومت جو بنی، ایک تو حسینہ واجد کی جو حکومت تھی 15 سال ڈکٹیٹرشپ، اس سے پہلے بھی انہوں نے حکومت کی، مگر الیکشن کمیشن کا ملنا، افواج کا ملنا، تمام تر جو حکومتی بیوروکریسی تھی وہ پورے کے پورے مل کے انہوں نے عوامی لیگ کو جو ہے حسینہ واجد کو 15 سال کے لیے، 5 سال کے لیے 3 بار جو ہے وہ منتخب کیا۔ اس دوران کھلے عام پتہ چل رہا تھا کہ 90% یہ دھاندلی ہے، کسی کو موقع نہیں دیا جا رہا۔ اپوزیشن کی جماعتوں کو جیلوں میں ڈالنا، 35,000 کارکن مختلف سیاسی جماعتوں کے جیل میں تھے۔ ایون کہ خالدہ ضیاء جو اپوزیشن لیڈر تھی، بزرگ خاتون ہے، سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش رہی ہے، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا تھا۔ جماعت اسلامی کے سینکڑوں رہنماؤں کو جیلوں میں رکھا گیا تھا، غیر قانونی طور پہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد محمد یونس نے چارج سنبھالا عبوری حکومت کا، جو نوبیل انعام یافتہ ہیں، ان کو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بنایا گیا عبوری حکومت میں، اور جو اسٹوڈنٹس تھے ناہید اسلام، ان کو اپنی کابینہ وغیرہ میں شامل کیا۔ ناہید اسلام اور دیگر اسٹوڈنٹس رہنماؤں نے بعد ازاں جو ہے وہ کابینہ سے ریزائن دے دیا۔ انتخابات کا اعلان جو ہے وہ 12 فروری 2026 کو کر دیا گیا ہے۔ 13 کروڑ لوگ جو ہے اس میں ووٹ دہی کا استعمال کریں گے۔ اب ناظرین یہ جو انتخابات کا اعلان ہوا ہے یہ بھارت کو نہیں جچ رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگ سے پہلے، جب 1971 سے پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ، ان مجیب الرحمان وغیرہ گروپ کے ساتھ معاہدے کی باقاعدہ کیے ہوئے تھے، اور جنگ کے بعد بھی ان کے معاہدے وہی تھے تقریباً کہ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی بھارت کی حکومت کے زیر نگرانی ہوگی۔ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی اور بھارت کی خارجہ پالیسی ہم آہنگی اس میں بڑی ضروری ہے۔ یہ جو دسمبر 1971 میں جنگ سے پہلے دستخط شدہ معاہدے جو کیے گئے تھے، یہ اس کا حصہ تھا۔ بھارتی فوج کسی بھی وقت بنگلہ دیش میں داخل ہو سکتی ہے اگر وہاں پہ حالات خراب ہوں کسی بھی تحریک کو کچلنے کے لیے۔ تو ایسے معاہدے ان کے مابین ہو چکے تھے، اور یہ بنگلہ دیش کی یہ حسینہ واجد کی یہ حکومت جو 15 سال مسلسل رہی، ایک ڈکٹیٹرشپ رہی، اس میں مکمل اختیار بنگلہ دیش کا ایز اٹ از ان پرانے معاہدوں کی طرح تھا۔ سارا اختیار را کے پاس تھا،
پاکستان پہ تجارتی پابندیاں تھیں، ایون کہ پاکستان کے جو سفیر تھے وہ بھی باہر نہیں نکل پاتے تھے. تو پاکستان پہ ایک تو حسینہ واجد کے ذہن سے وہ ایک نفرت بلا نہیں پا رہی تھی پاکستان کے حوالے سے. لوگ ماضی کو چھوڑ کے آگے جاتے، بہرحال وہ نہیں جا سکی اس سے، اور اس وجہ سے ان کی نفرت میں اضافہ. اور نریندر مودی نے اسپیچ لی، ان کو بڑا کیش کیا پاکستان کے خلاف. اور بھارت یہ سمجھ رہا ہے چونکہ ان کے 7 سسٹر اسٹیٹس زیادہ تر ایریا 4096 کلومیٹر کا رقبہ جو ہے، یہ اپنا بارڈر جو ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا شیئر کر رہا ہے، جس میں 2100 مغربی بنگال انڈیا کا جو ہے اس کے ساتھ ہے، اور باقی 7 سسٹر اسٹیٹس کے ساتھ جو ریاستیں ہیں ان میں 5 ریاستوں کے ساتھ بنگلہ دیش یہ شیئر کر رہا ہے. تو اب ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہاں پہ انتخابات ہوں گے. ایک تو عوامی لیگ بھاگ گئی ہے، حسینہ واجد انڈیا وہاں پہ ہے، ان کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. بہرحال وہ بنگلہ دیش کو جو ہے حوالے کرنے کو تیار نہیں. اب انڈیا کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عوامی لیگ پہ پابندی ہے، اگر اسے پرمیشن بھی دے دی جاتی ہے تو وہاں پہ جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، نیشنلسٹ پارٹی جو ہے خالدہ ضیاء، اس کی اکثریت آنے کے چانسز ہیں، اور جو جماعت اسلامی کی جماعت ہے اس کے آنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ساتھ ہی ناہید الاسلام اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جماعت، ان کو بھی کچھ سیٹیں مل سکتی ہیں. تو ان کو ڈر ہے کہ ان میں تو ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنا پائے. تو لہٰذا وہ ایسے دنگے فسادات، ایک تو انہوں نے اقلیتوں کو ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اور بنگلہ دیش کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے. تو جب ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ حکومت ہمارے خلاف آنے والی ہے تو وہاں پہ یہ دنگے فسادات، کیونکہ ان کا 15 سال میں پورا بنگلہ دیش پہ کنٹرول تھا، تو وہاں پہ ضرور راہ جو ہے کوئی ایسے فسادات کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مگر بنگلہ دیش کی جو اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو حکومت ہے وہ ہائی الرٹ ہے. ان کو اندازہ ہے کہ جو یہ ریولوشن آیا ہے اس میں انڈیا نے، ان کی میڈیا نے کیا رول پلے کیا. بنگلہ دیش کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا گیا. بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسی تصاویر جو ہے وہ پیش کی گئی. ان کو یہ ریولوشن راس نہیں آیا. سارے الزامات پاکستان پہ لگا دیے گئے ہیں کہ یہ ISI نے کیا ہے، اور یہ پورا چائنا، پاکستان اور ترکی جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا گھٹ جوڑ ہے بھارت کے خلاف. بہرحال اب آگے آنے والے دنوں میں انتخابات ہوں گے. انتخابات میں ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی، BNP جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے، اور اسٹوڈنٹس، ان تینوں کی کمبائنڈ حکومت بھی بن سکتی ہے، اور ان کے آگے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات بننے جا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے جو یورپی ممالک سے، اٹالی وغیرہ سے جو ٹائفون لیے ہیں، جو فائٹر جیٹ ہیں ٹائفون، وہ جو انہوں نے لیے ہیں اس پہ بھی ان کو ڈر ہے کہ یہ تو بہترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنے ہاں لا رہے ہیں. آگے ان کی پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ J-10C کی، اور پاکستان کے ساتھ JF-17 بلاک 3 کی بات چل رہی ہے. وہ بھی ایک پریشانی ان کو کھائی جا رہی ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کے انتخابات ہیں. اللہ کرے خیر خیریت سے یہ انتخابات ہو. بھارت، آپ یقین کریں کہ یہ دو بھائی جو پھر سے 54 سال بعد اکٹھے ہو گئے ہیں، بھارت ایسے رو رہا ہے جیسے ان کی ماں مر گئی ہو. ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. 1971 میں بھی بھارت نے ہی سازش کر کے، اگر وہاں پہ کوئی دوسرا ملک بھی انڈیا کی جگہ پہ ہوتا، خیر ہماری تقسیم کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ اگر وہاں پہ کوئی بھی ملک ہوتا تو یہ بنگلہ دیش کو ہم سے آسانی سے وہ توڑوا سکتے تھے. وہ یہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کر جاتا. مگر بھارت نے اپنے ہاتھ سے اسے انجام دیا، اور بنگلہ دیش اپنی بنیاد کھود کر اب جو ہندوتوا کی وہ اینٹیں ہیں وہ نکال کے باہر پھینک رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی سبق ہے، اور یہ بنگلہ دیش آگے اس میں سفر کرے گا جب ان کی خارجہ پالیسی آزاد ہوگی. ان کا ملک انڈیا کی چنگل سے جو ہے وہ نکل کے اب اپنے فیصلے جو ہے، اپنی خارجہ پالیسی خود ہی طے کرے گا، کس ملک کے ساتھ بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی. سر اٹھا کے وہ بات کریں گے، اور اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں اس کو اب یکدم پورا کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے انڈیا نہیں چاہتا تھا. انڈیا یہی چاہتا تھا کہ تمام تر اسلحہ جتنا بھی ہے، فائٹر جیٹ وغیرہ، یہ ہم سے لے، اور ہماری ایک ریاست کے طور پہ یہ کام کرے، جو حسینہ واجد نے ان کو بڑے قریب کر دیا تھا. بہرحال اب آگے بنگلہ دیش کا آزادی کی طرف سفر جو ہے وہ جاری ہے. اللہ کرے کہ دنگے فسادات
نہ ہوں اور یہ انتخابات خیر خیریت سے ہوں، اس میں پاکستان کا بڑا فائدہ ہے۔ پاکستان سے اب بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، جس طرح افغانستان کے بڑے قریب بھارت ہر دور حکومت میں چاہتا ہے کہ افغانستان کے اور ایران کے قریب جایا جائے۔ یہ 54 سال بعد ہمارا ایک بھائی ہماری طرف آیا ہے، لپکا ہے، خود ہی آیا ہے، بچھڑا بھائی۔ تو ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہے محمد یونس، ان کو لانا چاہیے تھا، ان کی تمام کابینہ کو لانا چاہیے تھا، ان کے آرمی چیف کو بلانا چاہیے تھا، پاکستان کے آرمی چیف کو جانا چاہیے تھا، پاکستان کے وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، پاکستان کے نائب وزیر اعظم گئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ تعلقات میں گرمجوشی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اب تھوڑی بات کرتے ہو وہاں پہ جلن ہوتی ہے، تو پاکستان کو اس کے قریب جانا پڑے گا۔ ایک دشمن آپ کے ملک میں پراکسی واروں نے شروع کر رکھی ہے، اور وہ ایران اور افغانستان کے قریب ہر دور حکومت میں جو ہے وہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ تو پاکستان بھی اس کو اڈاپٹ کرے اور کوشش کرے کہ بنگلہ دیش سے وہ جو ایک بھائی آپ کے ساتھ لپک کے آیا ہے اس کو نہ چھوڑے، ان کے ساتھ تعلقات کو مزید آگے لے کے جائے۔ دفاعی معاہدے اگر ہو سکتے ہیں وہ آگے دفاعی معاہدے کریں، اور جو پاکستان نے ان کو ٹریننگ وغیرہ فوج میں شروع کر رکھی ہے، اس سے بھارت میں جو ہے روزانہ کے حساب سے خبریں چلتی ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے ISI کے ہاتھ چڑھ گیا۔ ناظرین، افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے۔ آج جمعے کی نماز میں بھی چند افغان مہاجرین دوست جن کو میں جانتا نہیں تھا، ان کی میرے سے ملاقات ہوئی، اور یہی شکوہ کیا کہ آپ افغان مہاجرین کے خلاف زیادہ بولتے ہو۔ ان کی مشکلات بھی ناظرین سننے کے بعد ان کی یہ بڑی مشکل یہی ہے کہ دیکھیں 40-45 سال سے وہ ادھر رہ رہے ہیں، تو 40-45 سال انہوں نے یہاں پہ گزارے ہیں، تو ان کے والدین، ان کے دادا دادی، ان کے کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی یہاں پہ جو ہے وہ دفن ہے، کسی کا بچہ دفن ہے۔ تو انہوں نے اس ملک کو اپنا سمجھا ہے۔ بہرحال جو پاکستان کی سیکیورٹی حالات ہے، میں نے وضاحت بھی کر دی اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سردی میں جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں، ایسے ایسے گھر ہیں کہ وہ راستوں پہ لوگ بیچارے، ان کو کھانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، جو ان کو نکالا جا رہا ہے۔ مگر ریاست کا ایک فیصلہ ہے، شدت پسندی دہشت گردی خیبر پختونخوا میں پاکستان میں بڑھ رہی ہے، ریاست کا فیصلہ ہے، اس کو منون قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ان سے بھی وضاحت کی کہ افغان شہریوں نے ہم سے بڑا اچھا برتاؤ رکھا ہے، اچھی زندگی گزاری ہے، اچھے برے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، اور یہ افغان طالبان کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ سپورٹ فراہم نہیں کر رہے، اور شدت پسندی دہشت گردی جب وہاں سے افغان شہریوں کو پاکستان میں داخل کیا جائے گا اور پاکستان میں وہ مارے جائیں گے، تو اگر پاکستان نہ ہوتا، کوئی اور ملک بھی ہوتا، تو وہ بھی یہی کرتا۔ 40-45 سال پاکستان نے ان افغان شہریوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ میں یہی بولتا ہوں، ان کے گلے شکوے اب بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری بات ہے، یکدم ان کو نکال دینا بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے افغانستان کی شکل بھی نہیں دیکھی، نسلیں ان کی یہاں پہ بڑی ہو گئی ہیں، ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی زمین ہے نہیں، اور بدتر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو لے کے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کھلے آسمان کے تلے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، 1-2 ٹائم کا کھانا دینے کے بعد ان کو ویرانے میں پہاڑوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادہ لوگ ایسے ہیں، غریب ہیں، جن کے اپنے گھر وغیرہ ہے نہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ 5447 افغان شہریوں کو بے دخل کیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے، اور جو اب تک 43 کیمپس ہیں افغان شہریوں کے، اس میں باقاعدہ اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی نہیں نکالیں گے، قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا، مگر وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، تمام تر IGs کو، SSPs کو، SPs کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ اپنے متعلقہ تھانوں کو بتا دے کہ تمام تر جتنے بھی POR کارڈ والے، ACC کارڈ والے جن کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، ان کو نکالے فوری طور پہ۔ تو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، اگر وہ سپورٹ فلی بھی فراہم کر دیں تو یہاں پہ وفاق کی چلتی ہے۔ یہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل افریدی، وہ ایک SP کا تبادلہ تک نہیں کرا پاتے۔ یہ علی امین گنڈاپور کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک SP کو، ایک SSP کو وہ ٹرانسفر تک نہیں کر پائے تھے۔ یہاں پہ وفاقی حکومت، اب تو سہیل افریدی وفاق کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور اس پہ لاہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ فراہم کرنی ہے، ان کو کھانا فراہم کرنا ہے، وہاں تک لے کے جانا ہے، 24 گھنٹے ان کی چیکنگ ہونی ہے، اس پہ خرچہ آتا ہے۔ یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہیں۔ اب بھی ناظرین 20 سے 25 لاکھ افغان شہری پاکستان میں موجود ہیں۔ 20 سے 25 لاکھ بتائے جا رہے ہیں، مگر اس سے تعداد زیادہ ہے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ افغان شہری ہے،
جن کے پاس نہ POR کارڈ تھا نہ ACC کارڈ تھا، وہ ان کی تعداد جن کے پاس انڈاکومنٹڈ لوگ جو تھے، جو ہم خطرہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بڑا خطرہ وہی ہوتا ہے جن کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اور وہ 2 ملین سے زائد بتائے جاتے ہیں، وہ یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جن کے پاس ڈاکومنٹ وغیرہ مطلب POR کارڈ اور ACC کارڈ تھے، وہ تو کاروباری لوگ بھی اس میں ہیں، ان کی آئیڈینٹی ظاہر ہے، وہ جانے کو تیار ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت پہ ڈیپینڈ ہے کہ جو اس ٹائم کیمپوں میں 3.5 لاکھ سے زائد افغان شہری موجود ہیں، ان کو کب نکالنا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ مگر آگے آنے والے دنوں میں ناظرین آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جتنے بھی افغان مہاجرین کیمپ ہیں، ان کی بجلی منقطع کر دی جائے گی، جن کی باز کی ہو رہی ہے۔ اب بھی خیبر پختونخوا کی سپورٹ ان افغان مہاجرین کو حاصل ہے، اسی لیے خیبر پختونخوا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کو ابھی تک بے دخل نہیں کیا گیا۔ مگر جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، جن ہم سے ملتا ہوں ان تمام نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہوا ہے جانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ ہم 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ بولتے ہیں افغان شہریوں کو نکالتے ہیں، افغان مہاجرین کو نکالتے ہیں، پھر وہ معاملہ رک جاتا ہے۔ مگر موجودہ حکومت میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ موجودہ اس حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا زور زیادہ ہے، یہ حکومت زیادہ تر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو نکالنا چاہے تو ان کے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ فیصلہ اب اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ ایک دہشت گردی کا ایشو ملک میں بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے، زیادہ تر افغان شہری مارے جا رہے ہیں اور ان سے افغانستان کی آئیڈینٹی اور وغیرہ برآمد ہو رہے ہیں، جس سے سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ ان شہریوں کو، تمام تر غیر قانونی شہریوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام تر حکومتوں کو آگاہ کیا۔ اب حکومتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہے گا۔ F-16 فائٹر جیٹ ناظرین جو پاکستان کے پاس تقریباً 80 سے 100 تک ہیں، ان کے لیے $686 ملین جو ہیں وہ پروجیکٹ وغیرہ کے لیے جو منظور ہوئے ہیں، اس پہ اب کام چل رہا ہے آگے۔ مگر F-16 طیارے ناظرین یہ ہماری سیاسی جو طیارے ہیں یہ سیاسی دباؤ کے تابع ہیں، ان کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے دفاعی صلاحیت کا کیا فائدہ، اس پہ کیا انحصار کرنا جس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ کبھی امریکہ کا موڈ ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے فرض کریں، تو وہ آپ کو ان طیاروں کا کوئی پردہ وغیرہ فراہم نہیں کرتے۔ بہرحال پاکستان نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ تو فائٹر جیٹ ہم نے بڑے پہلے لیے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہم نے استعمال کرنے ہمیں اس لیے ملے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان نے جو اس کو ریپلیس کرنے کا آہستہ آہستہ طریقہ پاکستان نے جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ پاکستان پہلے یورپی اور امریکی اسلحے پہ انحصار کرتا تھا، اب 80 سے 82% پاکستان جو ہے وہ چائنا کے دفاعی ہتھیار وغیرہ جتنے بھی ہیں دفاع کے حوالے سے، وہ پاکستان جو ہے چائنا سے لیتا ہے۔ اور پاکستان کے پاس جو پاکستان نے 1994 سے JF-17 تھنڈر کے لیے پاکستان نے کام شروع کیا جائنٹلی چائنا کے ساتھ، اور 2010 میں پاکستان نے اس کو انڈکٹ کیا اپنے فضائیہ میں۔ اب پاکستان اس کو خود بنا رہا ہے، نہ پردجات کی ضرورت ہوتی ہے نہ کچھ اور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے پاکستان 4.5 جنریشن کی J-10C جو پاکستان نے جنگ میں استعمال کیے تھے، وہ پاکستان 40 فائٹر جیٹ پاکستان کے پاس ہیں، وہ آگے پاکستان جو ہے وہ جوائنٹلی بنانے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کو بڑا یہ فائدہ ہے کہ پاکستان خود ہی بنا رہا ہے، اور پاکستان جب سے یہ فائٹر جیٹ JF-17 بلاک 3 بنانے لگا ہے تو یہ 200 فائٹر جیٹ پاکستان نے اپنے فضائیہ میں انڈکٹ کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کمال یہ ہے کہ اس کو 3-4 ممالک کو فروخت بھی کر چکا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہمارے جدید فائٹر جیٹ ہیں وہ ان کی جگہ لیتے جائیں گے، مگر F-16 فائٹر جیٹ پوری دنیا میں یاد ہے، اور پوری دنیا میں اس کا استعمال جو ہے وہ بھی اب بھی سب سے خطرناک فائٹر جیٹ کے طور پہ ہو رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کے پاس ہیں تو استعمال کر رہے ہیں۔ وضاحت کرنا یہاں پہ ضروری یہ تھا کہ وقت آئے گا کہ یہ فائٹر جیٹ جو F-16 ہیں یہ پاکستان سائٹ پہ کر دے گا، کیونکہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ بس فلی طور پہ جیسے F-17 ہے، J-10C ہے، اور آگے پاکستان کو J-35 5th جنریشن کی جو فائٹر جیٹ ملنے والے ہیں، کمال کے فائٹر جیٹ ہوں گے۔ دنیا 5th 6th جنریشن کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان اپنا بھی PFX 4.5 جنریشن کا، جسے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کہا جا رہا ہے، وہ پاکستان خود بھی بنانے جا رہا ہے، جو 2027 میں پاکستان کی فضائیہ میں وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بھی انڈکٹ ہوگا۔ اس میں بھی جتنے بھی یہ
5th جنریشن فائٹر جیٹ میں جو استعمال ہوتے ہیں، ریڈار پہ نظر نہ آنا، 3-4-5 ٹارگٹ کو یکدم لاک کر دینا، وہ ساری خوبیاں جو ہیں پی ایف ایکس میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو پاکستان اس فیلڈ میں بڑا آگے جا رہا ہے اور انحصار جو ہے وہ امریکہ پہ خود بخود جو ہے وہ امریکہ پہ کم ہوگا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔